بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات السلام علیکم۔ کل ہم نے آپ کی کتاب میں موجود افسانہ بابا نور کے مشقی سوالات کو حل کیا تھا، لیکن ویڈیو طویل ہونے کی وجہ سے خلاصہ اور مرکزی خیال رہ گیا تھا۔ آج کی ویڈیو میں ہم اس افسانے کا خلاصہ بنائیں گے، اور خلاصہ لکھنے سے پہلے آپ ہمیشہ مصنف کا تعارف پیش کرتے ہیں، جو کہ 2 نمبر کا ہوتا ہے۔ احمد ندیم قاسمی کی جو اصل وجہ شہرت ہے وہ افسانہ نگاری ہے۔ احمد ندیم قاسمی کا تعلق پاکستان کے صوبے پنجاب سے ہے۔ احمد ندیم قاسمی کا اصل نام احمد شاہ ہے اور ان کا قلمی نام احمد ندیم قاسمی ہے۔ احمد ندیم قاسمی نے پنجاب کے شہر بہاولپور سے گریجویشن کی ڈگری لی، تہذیب نسواں اور پھول رسالوں کی ادارت کی۔ احمد ندیم قاسمی کو پاکستان ٹیلی ویژن سے بھی بہت زیادہ شہرت ملی۔ ان کے بے شمار افسانوں کو ڈراموں کی صورت میں ٹی وی پر ٹیلی کاسٹ کیا گیا، جنہیں عوام نے بہت زیادہ پذیرائی دی۔ احمد ندیم قاسمی کے افسانوی مجموعوں میں چوپال قابل ذکر ہے، جس میں ان کے تقریباً 16 افسانے ہیں۔ احمد ندیم قاسمی کے مشہور ترین افسانوں میں بگولے، طلوع و غروب، گرداب، سیلاب، آنچل، سناٹا، گھر سے گھر تک، نیلا پتھر، بازار حیات، برگ ہینا اور کپاس کا پھول وغیرہ شامل ہیں۔ احمد ندیم قاسمی کی ایک خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے افسانوں میں دیہاتی ماحول کی منظر کشی کی ہے۔ بابا نور بھی ایک ایسا ہی افسانہ ہے جو دیہاتی ماحول کے پس منظر میں لکھا گیا۔ آپ کی کتاب کے افسانے بابا نور کا سوال نمبر 3، افسانے کا خلاصہ تحریر کرنا ہے آپ نے، اور اس افسانے کا خلاصہ کچھ یوں ہو سکتا ہے کہ احمد ندیم قاسمی کا یہ افسانہ، جس کا نام بابا نور ہے، ایک ایسے بوڑھے شخص کے گرد گھومتا ہے جو کچھ حد تک مخبوط الحواس ہو چکا ہے۔ بابا نور کا صرف ایک ہی بیٹا تھا اور وہ برما میں گولا لگنے سے مارا جا چکا ہے۔ بابا نور ایک گاؤں میں رہتے ہیں اور گاؤں سے ڈاک خانے تک اپنے بیٹے کی چٹھی یعنی خط کا پتہ کرنے ہر روز وہ پچھلے 10 سالوں سے جا رہے ہیں۔ راستے میں جو بھی بچے انہیں ملتے ہیں، انہیں ایک بدحواس اور پاگل شخص سمجھ کر چھیڑتے ہیں اور شور مچاتے ہیں، جس پر گاؤں کے کچھ نوجوان ان بچوں کو ڈانٹتے ہیں اور بھگا دیتے ہیں، لیکن بابا نور ان بچوں کی باتوں کا برا نہیں مانتے، بلکہ نوجوانوں سے کہتے ہیں کہ یہ بچے تو بالکل ٹھیک ہی کہتے ہیں۔ وہ بابا نور کو یہ کہہ کر تنگ کرتے ہیں کہ بابا نور ڈاک خانے جا رہا ہے، تو بابا نور کو ایسا لگتا ہے کہ وہ بچے انہیں چھیڑ نہیں رہے، بلکہ حقیقت میں ایسا ہی ہے کہ وہ ڈاک خانے ہی تو جا رہا ہے۔ اس کے بعد بابا نور اور وہ اسے کھیتوں کے درمیان سے گزرتے دیکھتے ہیں کہ ایک لڑکی بڑی مہارت سے گندم کی فصل میں سے گھاس کاٹ رہی ہے۔ اسے وہاں دیکھ کر بابا نور اس کی تعریف کرتے ہیں اور دعائیں دیتے ہیں، کیونکہ وہ لڑکی بہت صفائی سے گھاس کاٹ رہی ہے اور گندم کے پودوں کو بالکل کوئی نقصان درانتی سے پہنچنے نہیں دیتی ہے۔ وہ لڑکی بابا نور کو لسی کا کٹورا پیش کرتی ہے۔ اس کے بعد بابا نور اس لڑکی کو دعائیں دیتے ہوئے وہاں سے رخصت ہو جاتے ہیں اور ڈاک خانے جاتے ہیں۔ ڈاک خانے کا منشی انہیں دیکھ کر تھوڑا سا پریشان ہو جاتا ہے۔ بابا نور ڈاک خانے پہنچتے ہی منشی سے سوال کرتا ہے کہ آج کی ڈاک پہنچ گئی ہے اور کیا میرے بیٹے کی چٹھی آئی ہے؟ جواب میں منشی نفی میں سر ہلا دیتا ہے
کہ ڈاک تو آ چکی ہے لیکن تمہارے بیٹے کی چٹھی نہیں آئی۔ یہ سنتے ہی بابا نور واپس پلٹ جاتا ہے اور آہستہ آہستہ ڈاک خانے سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ ان کے جانے کے بعد سرکاری خط اسے پڑھ کر سنایا جو جا چکا تھا، اس کے بارے میں منشی اپنے ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگوں سے تذکرہ کرتا ہے کہ بابا نور پچھلے 10 سال سے ایسے ہی اپنے بیٹے کی خط کا پتہ کرنے آتا ہے۔ حالانکہ اسے میں نے وہ خط بھی پڑھ کر سنایا تھا جس میں اس کے بیٹے کی موت کی خبر تھی، جس میں لکھا تھا کہ برما کی جنگ میں اس کا بیٹا مارا گیا ہے۔ یہ سننے کے بعد سے وہ کچھ پاگل سا ہو گیا ہے اور روزانہ اسی طرح سے اپنے بیٹے کے خط کے انتظار میں ڈاک خانے کے چکر لگاتا ہے۔ اور اب تو میں بھی ان کے روز آنے سے تنگ آ گیا ہوں، اور اگر انہوں نے آئندہ بھی یہی طریقہ اختیار کیا اور روزانہ اسی طرح ڈاک خانے آتے رہے تو مجھے لگتا ہے کہ میں بھی پاگل ہو جاؤں گا۔ یہ افسانہ دراصل اس زمانے میں لوگوں کی سادہ دلی اور گاؤں کی سادگی اور سادہ زندگی کو بیان کرتا ہے۔ آزادی سے قبل انگریزوں نے برِ صغیر پاک و ہند کے متعدد نوجوانوں کو جنگوں کی بھینٹ چڑھا دیا اور ان کے رشتہ دار اور گھر والے ان کے انتظار میں ہمیشہ آہیں بھرتے رہے۔ یہ افسانہ جہاں ہمیں ایک طرف جنگوں سے دور رہنے کا پیغام دیتا ہے، وہیں جنگوں کے ذریعے جو لوگ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کے گھر والوں کے دکھ اور غم کا بھی اظہار کرتا ہے۔ یہ افسانہ بلا شبہ ایک بہترین افسانہ ہے۔ سوال نمبر 4 میں آپ نے اس افسانے کا مرکزی خیال لکھنا ہے۔ تو مرکزی خیال لکھنے سے پہلے بھی آپ افسانے کا 2 نمبر کا تعارف مصنف کا پیش کریں گے، جو کہ میں نے پہلے بیان کر دیا ہے۔ اور مرکزی خیال یوں ہوگا کہ افسانہ بابا نور میں ایک ایسے مخبوط الحواس باپ کو موضوع بنایا گیا ہے جو برما کی جنگ میں مر جانے والے اپنے بیٹے کے انتظار میں ہے، اور گزشتہ 10 برسوں سے روزانہ ڈاک خانے اس امید پر جاتا ہے کہ شاید اس کے بیٹے کا کوئی خط آیا ہو۔ اس افسانے میں جہاں ایک طرف ایک باپ کے جذبات دکھائی دیتے ہیں، وہیں جنگوں کی وجہ سے اپنوں سے بچھڑنے والوں کا المیہ بھی نمایاں ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ جنگ بظاہر 2 ملکوں کے درمیان ہوتی ہے، لیکن ان جنگوں کی وجہ سے ہزاروں لاکھوں نوجوان اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بچھڑ جاتے ہیں۔ یہ افسانہ جہاں ایک طرف ہمیں جنگوں سے دور رہنے کا پیغام دیتا ہے، وہیں جنگوں کے ذریعے جو لوگ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کے گھر والوں کے دکھ اور غم کا بھی اظہار کرتا ہے۔ اس طرح سے اس افسانے کا مرکزی خیال تمام ہوا، اور آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ملتے ہیں آپ کے ساتھ کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔